گزشتہ کئی جمعوں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، صلہ رحمی، آداب، معاملات، یہ بھی حقوق العباد میں ہی سے ہیں، حقوق العباد ہی میں سے ہیں۔ آداب کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا، رہن سہن کیسا ہو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند حقوق بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے، جناب آقا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو کیا کرے؟ سلام کرے۔ سلام یہ مسلمان کا حق ہے، اور آپ جانتے ہیں سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے رنجشیں ختم ہوتی ہیں، سلام سے دل میں جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ سلام سے سلامتی ہے، سلام سے سلامتی، سلام یعنی سلامتی کی ضمانت دینا۔ کوئی بندہ کسی بندے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اس کو ضمانت دے رہا ہوتا ہے۔ سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے اسے ضمانت دے رہا ہے، اسے گارنٹی دے رہا ہے، اسے وعدہ دے رہا ہے کہ تمہارے جان کو، تمہارے مال کو، تمہاری عزت کو میرے طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ یہ ہے سلام کا مطلب۔ سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تم مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہے ہو تو پھر میری طرف سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بھی تمہیں سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سلام سے امن پھیلتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں لیکن دل میں دشمنی بھی ہے، نفرت بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سلام نہیں کیا، ہم نے منافقت کی۔ ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قال افشوا السلام بينكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور پھر آگے فرمایا کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم محبت نہ کرنے لگو آپس میں ایک دوسرے سے۔ اور پھر
جناب آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور فرمایا وہ عمل ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، سلام سے سلامتی ہے، سلام سے محبت ہے، دل کی رنجش اور دل کی کدورت، دل کی نفرتیں، آپس کے جھگڑے، یہ ختم ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے سلام۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے سلام کرے، شرط یہ ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ سچے دل سے سلام کرے۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص کو، ایک مجرم کو سزائے موت ہو گئی۔ جلاد اس کو قتل کرنے سے پہلے، سزا دینے سے پہلے سزائے موت ہے، تو آخری خواہش پوچھتے ہیں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس قیدی نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، خلیفہ ہارون الرشید جو بادشاہ ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ تو جلاد گیا بادشاہ کے پاس اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک سزائے موت کا ایک مجرم ہے، ایک قیدی ہے جو آپ سے آخری خواہش اس کی یہ ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو، لے کر آؤ۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، سارے لوگ موجود ہیں۔ سزائے موت کے اس قیدی کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ جب دربار کو آیا تو اس نے زور سے سلام کیا بادشاہ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ مسلمان تھے، نیک تھے نا، انہوں نے اتنے ہی زور سے اس کو سلام کا جواب دیا۔ قیدی نے کہا کہ میری آخری خواہش پوری ہو گئی۔ اب جلاد اس کو سزا دینے کے لیے لے جانے لگا تو قیدی کہنے لگا کہ اب تم مجھے سزا نہیں دے سکتے، بادشاہ نے مجھے ضمانت دے دی ہے سلامتی کی، بادشاہ نے مجھے آزاد کر دیا، تم مجھے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم کو کب آزاد کیا؟ کیا کہہ رہے ہو، میں نے کب آزاد کیا تم کو؟ تو قیدی کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ کیا آپ جس پر سلامتی بھیجتے ہیں، جس پر سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، اس کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سزا دیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید جو مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سلام اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے، چاہے اسے پہچان ہو یا نہ ہو، اسے سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا حق یہ ہے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کرے، کوئی دعوت دے تو قبول کرے۔ اگر مالداروں کی طرف سے دعوت ہے تو قبول کرنا، اگر غریبوں کی طرف سے دعوت ہے تو قبول نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کچھ غرض ہو، ہمارا کچھ مقصد ہو تو پھر اس دعوت کو قبول کرنا، اگر اس دعوت میں ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس دعوت کو قبول نہ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ کوئی دعوت کرے مسلمان تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ہاں، شرط ہے کہ اس دعوت میں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، یہ شرط ہے۔ دعوت کے نام پر، ڈیکوریشن کے نام پر فضول خرچی ہو رہی ہے، 10 قسم کے مٹھے کے نام پر 10 قسم کے مٹھے بنا کو فضول خرچی ہو رہی ہے، دعوت کے نام پر دکھاوا ہو رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، ضرورت کے بغیر ویڈیو ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
مخلوط دعوت ہے، مرد احباب عورتیں سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں، تو یہ کھلم کھلا شریعت کی مخالفت ہے نا۔ تو دعوت میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو رہا ہو۔ اگر دعوت میں گانا بجانا نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، اگر دعوت میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، دعوت کرنے والا حرام مال سے نہیں بلکہ حلال مال سے دعوت کر رہا ہے، تو پھر اس کی دعوت قبول کرنا حق ہے، تو پھر اس کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، جب بھی ملیں تو سلام کریں، اور دعوت کرے تو اسے قبول کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حق ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ حق ہے مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اسے شرماتے ہیں یا پھر معمولی سمجھتے ہیں، کیا بھی نہیں۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے، کون سی نیکی پسند آ جائے اور اس پر ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایسے کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے، ابو داود شریف۔ تو حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، ایک بحری جہاز جس پر لوگ سوار ہو کر، وہ بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، وہ اس پر سفر کرتے ہیں، اسے بحری جہاز کہتے ہیں۔ تو ایک بحری جہاز نکل رہا تھا، اس میں لوگ سوار تھے، مسافر تھے، سفر کرنے والے سوار تھے۔ حضرت اتفاق سے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جہاز نکلنے لگا، ایک 200-300 قدم نکلا ہوگا، 200-300 قدم کی دوری پر کیا ہوا، وہ جہاز میں سوار مسافروں میں سے کسی مسافر کو چھینک آئی، اس نے زور سے الحمدللہ کہا، اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ آواز حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اب یہاں سے چیخ کر اسے جواب تو نہیں دے سکتے، 200-300 قدم کے فاصلے پر۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، کوئی نیکی نہیں چھوڑتے، کوئی سنت نہیں چھوڑتے۔ ہم تو بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو خالی بہانہ چاہیے چھوڑنے کے واسطے۔ ولیمہ دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، نہیں پہلے دن بھی کر سکتی نا، شادی کے بعد فوراً بھی کر سکتی نا، فتویٰ ہے نا، خالی بہانہ مل گیا تو بس چھوڑ ڈالے۔ صحیح بات۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، فوراً ایک چھوٹی کشتی لیے کرائے پر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 1 درہم کرایہ دے کر لیے یا 3 درہم کرایہ دے کر لکھے، بعض کتابوں میں 1 درہم ہے، بعض کتابوں میں 3 درہم ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، انہوں نے کرائے پر 3 درہم کرائے پر ایک کشتی لیے، اس کشتی میں سوار ہوئے اور اس بحری جہاز کے قریب گئے، اور جس شخص نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تھا اس کو جواب دیے یرحمک اللہ۔ اس سنت پر انہوں نے عمل کیا۔ یرحمک اللہ ایک دعا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور پھر جب وہ واپس آئے اور رات کو سوئے ہیں تو خواب میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو داود، تم نے 3 درہم میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، 3 درہم کے بدلے تم نے جنت خرید لی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے،
اللہ راضی ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جناب آقا نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب بھی ملے آپس میں سلام کرے، کوئی دعوت کرے، مال حرام سے نہیں، حلال سے، غیر شرعی کام نہ ہو اس دعوت میں، کیونکہ بہت سی دعوتوں میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت تم نہ آ کو گھر کے نہ بلا کو بھی آئی نہیں نہ تمہیں بل۔ تو اس میں بے پردگی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کے لیے وہ دعوت نہ ہو، ویڈیو گرافی نہ ہو، حلال مال سے ہو، جائز دعوت ہو۔ دعوت بھی کیسی ہو؟ جائز دعوت ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، چاہے دعوت کرنے والا مالدار ہو یا غریب۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا حق ہے کہ اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ یرحمک اللہ کہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ حق ہے مسلمان کا، عیادت کرنا اس کی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں جو ہے ہمارے بیمار ہوئے ہیں، فلاں بھائی بیمار ہوئے یا فلاں رشتہ دار بیمار ہوئے، تو عیادت کرنا یہ حق ہے۔ دور ہیں، ہم کام میں مصروف ہیں، جا نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، تو کم سے کم فون تو کر سکتے ہیں نا، فون کر لیں، خیر خیریت پوچھ لیں، دو میٹھی بات کر لیں، تسلی کی بات کر دیں، سنت پر عمل ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر ملے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ یہ 6 حقوق میں نے آپ کو بیان کی۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام بھی کچھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا تو دوسروں پر کیسے کرے گا؟ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی مسلمان پر۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، میرے کسی بات سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں شوہر ہوں، کہیں میں بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ساس ہے تو اسے اپنے عمل پر غور کرنا ہے کہ کہیں بہو پر میں ظلم تو نہیں کر رہی ہوں۔ اگر استاد ہے تو اسے بھی اپنے عمل پر غور کرنا ہے کہ کہیں میں اپنے شاگردوں پر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ میں بڑا ہوں گھر کا تو مجھے اپنے عمل پر غور کرنا ہے، کہیں میں بڑا ہو کر اپنے چھوٹوں پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پہچان یہ بتائی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اب آ گئے ہم اپنے پوائنٹ پر، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ حقوق العباد میں سے ہے یہ۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے ہیں جن کے سروں پر قرض ہے، وعدہ کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ادا کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ قرض کو ادا کرنا فرض ہے، قرض کو ادا کرنا فرض ہے۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے، اور یہ واقعہ جو ہے خود میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا واقعہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیسے سچے ہوتے تھے اور وعدوں کے کیسے پکے ہوتے تھے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کیسی ان کے اندر فکر ہوتی تھی، کیونکہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ حج کام نہیں آئیں گے، عمرہ کام نہیں آئے گا، عمرے بولو نا، عمرے کام نہیں آئیں گے، نمازیں کام نہیں آئیں گے، ذکر کام نہیں، تلاوت، یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر دوسروں کے حقوق اپنے سر پر لے کر ہم دنیا سے چلے گئے۔ ساری عبادتیں دینے پڑیں گے پھر وہاں پر۔ اس لیے دنیا میں معاملہ اپنا صاف رکھنے کی کوشش کریں، ہم معاملہ اپنا صاف رکھیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے ایک مرتبہ پیسوں کی ضرورت پڑی، کچھ ضرورت تھی، اس کی پیسوں کی ضرورت پڑی، تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا پیسے لینے کے لیے۔ ندی کے اس کنارے اس کا وہ آشنا رہتا تھا، اس کا جو یار تھا، اس کا جو دوست تھا، وہ جان پہچان تھی اس کے ساتھ، وہ ندی کے اس کنارے رہتا تھا۔ ندی پار کرنے کے لیے کشتیاں ہوتی، تو وہ گیا اس کنارے اور جا کر دوست کے پاس اپنا حال بیان کیا اور اس سے قرضہ مانگا۔ تو اس نے 1000 دینار اسے قرض دیا، اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اس وقت وعدہ کرتے تھے تو وعدہ نبھاتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وعدہ نبھاتے۔ اب کہاں وعدہ نبھاتے ہیں؟ خالی قرض لیتے وقت دیکھ لینا سو تمہیں، اس کی مجبوری، اس کی عاجزی، اس کی تواضع، یہ سب لیتے وقت دیکھ لینا سو۔ اس کے بعد وہ سب نہیں رہتا، اس کے بعد تمہیں عاجز ہو جانا، پورا بدل جاتا ہے، انہیں پورا بدل جاتا ہے۔ کہاں جو چھوڑ کو بھاگ جا رہوں میں، نہیں مر جا رہوں کی، ٹائم آتا بھائی، ٹائم آیا دے تو سکون سے رہنے دے رہے نہیں نا، ٹائم آیا دے تو۔ وہ ٹائم آتا 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 بول کو اس کا ٹائم آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے دنیا سے، دوسروں کے قرض کا بوجھ لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال لوگ اس وقت عادل تھے، اللہ کا ڈر خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے قرض دیا، اس نے قرض لیا، اور ایک وقت متعین ہوا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کو اپنا یہ قرضہ واپس کر دوں گا۔ لے کر آیا، آنے کے بعد اپنی ضرورت کیا ہے پوری کر لیا۔ جب دینے کا وقت آیا تو وہ برابر 1000 دینار لے کر دریا کے پاس آیا، دوست کے پاس جانا ہے، اسے قرضہ واپس کرنا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس دن کشتیاں بند تھیں، دریا پار کرنا ہے لیکن کشتیاں بند ہیں۔ اب کیا کرنا؟ وہ شخص حیران پریشان، کیا کروں؟ اسی سوچ میں تھا کہ اسے ایک کندہ، ایک لکڑی جو ہے، ایک موٹی سی لکڑی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، اٹھا کر اس میں ایک سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے اس کے اندر وہ پیسے ڈال دیے، اور ایک جو ہے پیپر میں خط لکھا اس نے کہ میں آپ کو یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کشتیاں بند تھیں، تو میں اس میں ڈال رہا ہوں، اگر آپ کو مل جائے تو آپ یہ لے لیں، اللہ کریم ہے۔ اس نے اس کو ایک پنی میں لپیٹ کر اس کو بھی اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، اور وہ لکڑی جو ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی ناول کی کتابوں کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ قصہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے وہ پیسے اور پھر وہ خط اس لکڑی کے وہ جو سوراخ کیا تھا اس کے اندر ڈال کر اس کو پانی میں بہا دیا۔ ادھر وہ شخص آیا تھا، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ دھوکہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج تو لوگ قرض لیتے وقت کیا نیت بولے تو دینا نہیں ہے، لینے سٹمپوش نیت ہے، دینا تو کیا بھی نہیں ہے بول کر۔ بہرحال تو وہ شخص وہاں انتظار کرتا رہا۔ جب بہت زیادہ وقت ہو گیا تو اس نے سوچا کہ دیکھا اس نے کشتیاں بھی نہیں ہیں،
تو لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی اسے وہاں پر، سوچا چلو کم سے کم یہ لے کر جاؤں، چولہا جلانے کے کام آئے۔ تو وہ لکڑی اٹھا کر وہ لے گیا، سکھایا اس کو، اور سکھانے کے بعد جب اس نے اس کو پھاڑا تو پھر اس کے اندر سے دینار نکلے، اور پھر وہ خط نکلا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کا قرضہ دینے کے لیے آیا تھا، کشتیاں بند تھیں، تو میں یہ جو ہے بھیج رہا ہوں، اگر آپ کو ملے تو آپ لے لیجئے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، اور پھر وہ قرضہ وہ بھیجنے کے بعد پھر وہ مطمئن نہیں تھا، وہ بھیجنے کے بعد مطمئن نہیں تھا وہ کہ میں بھیج دیا، میرا اس کا حق میں حق ادا کر دیا، نہیں، پھر دوبارہ وہ پیسے لے کر دوبارہ جب کشتیاں ندی میں آئیں تو پھر وہ آیا دینے کے لیے، کیونکہ یہ حقوق ہیں بندوں کے، اسے ادا کرنا فرض ہے۔ اور یہ ایسا حق ہے میرے عزیز ساتھیوں، ایسا حق ہے، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قرضہ ہے ان پر، ادا نہیں کیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا، پڑھ لو تم، میں نہیں پڑھاتا۔ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ پھر مشورہ کر کے اس کا قرض ادا کیے پھر نماز پڑھا، وہ الگ بات ہے، لیکن قرض باقی رکھ لے کو جو ہے دنیا سے چلا جانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم لوگ پڑھ لو بول رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی موت کون سی؟ شہادت کی موت۔ دنیا میں سب سے اچھی موت اللہ کے راستے میں شہید ہونا، بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ تو مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو آپ سوچو شہید کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا خطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اگر شہید بھی کسی کا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمازی، حاجی، دائی، عالم، مفتی، دیندار، یہ سب چھوڑو، شہید جس کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اگر اس کے ذمے بھی قرض ہے، کسی کو 5 روپے دینا تھا نہیں دیا چلا گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد پھر کشتیاں تھیں تو پھر وہ گیا دوست کے گھر کو، اور وہ دوست بھی بڑا دیندار تھا، دوست بھی بڑا دیندار تھا، وہ کہہ سکتا تھا نا بھائی نہیں لاؤ پیسے لے کر آئے، مل رہی ہیں ڈبل، کئی کو چھوڑنا، آج ویسا شنا۔ ایک ساتھی ملے ہسپتال کے پاس سے، کیا قصہ بھائی؟ نہیں ذرا پنانا اسے، بول کیا ہوا کیا؟ بولے تو نہیں ہمارے بچے کو ذرا ٹچ کر دلیا، کیا بھی ہوا نہیں لیکن پھر بھی ڈالیں گے ایک بڑا اماؤنٹ کر کو یہاں لے لگا کھوں کر، کیا بھائی دھوکہ ہے نا یہ۔ تو وہ شخص بھی دیندار تھا، یہ گیا جا کر اس سے کہا کہ بھائی میں تمہارا قرضہ وقت پر دینے کے لیے آیا تھا لیکن کشتیاں بند تھیں، پورا قصہ سنا، پھر میں نے ایسا کیا، بہرحال مجھے اطمینان نہیں کہ وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے میں تمہارے پیسے 1000 دینار لے کر آیا ہوں، یہ لو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں، وہ مجھے مل گیا، وہ لکڑی مجھے ملی، میں گھر پر لایا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں اس میں نکالا تو تمہارا خط اس میں ملا، تم نے امانت ادا کر دیا، جزاک اللہ خیر، یہ تم لے کر جاؤ۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے معاملات صاف رکھیں۔ جب ہمارا انتقال ہو تو کوئی ہماری طرف انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ میرا حق لے کر چلا گیا، میرا حق لے کر چلا گیا، اس طرح کوئی انگلی نہ اٹھائے۔
اگر میرے عزیز ساتھیوں دنیا میں چلو اگر وہ خاموش بھی رہا تو کل قیامت کے دن تو بچ نہیں سکتے نا، قیامت کے میدان میں پھر پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔